جنرل مشرف کا دور ذرا پریشانی کا دور تھا اور مدرسوں پر ایسا دباؤ ڈالا وفاق اور تنظیمات پر کہ بالکل سب کو مٹھی میں کر وہ ادارے جن پر ہمیں فخر ہے، جن کی وجہ سے ہم اپنا وجود سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی بعض طلباء کو جانے کا کہا۔ میں نے استادوں کا اجلاس طلب کیا اور استادوں سے مشاورت بھی کی اور دعاؤں کی درخواست بھی کی، اور میں نے کہا کہ کسی طالب کو جانے نہیں دیے جائے، خود حالات دیکھ کے چلے تو اجازت ہے، اور بڑے سے بڑے واقعات اور تکالیف کے سہنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ چنانچہ جب بنوری ٹون نے طلباء کو رخصت کیا، فاروقیہ نے، دارالعلوم نے، کلم کلہ کہہ رہا ہوں، تو پھر مشہور ہو گیا کہ ایک مدرسہ چھوٹا سا ہے جو سب سے چھوٹا ہے، انہوں نے نہیں نکالا ہے لوگ اور طلباء کو برقرار رکھا ہے کہ بڑے شوق سے کچھ نہیں، جو ہو سو ہو۔ یہ تھاندار تو یہاں سہیل فیض بہت غیرتی بہادر، اللہ اسے سلامت و زندہ تابندہ رکھے، وہ بھی ادارے کے اور طلباء کے حق میں تھے، کیوں نکالے، کیوں سبق سے لوگ کرو۔ ایک دن مجھے فون کیا رات کو 12 ساڑھے 12 بج رہے تھے، میں اٹھ کے دفتر سے جا رہا تھا گھر، مجھے کہا باہر بیٹھے ہو یا اندر ہو؟ میں نے کہا نہیں باہر بیٹھا ہوں۔ کہ اس صوبہ سندھ کے آرمی کے بڑے ڈائریکٹر آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو موڈ میں ہے آپ؟ میں نے کہا بالکل موڈ میں۔ کہتے میں نہیں آؤں گا ساتھ، لیکن آپ تسلی سے کلام کریں۔ میں نے کہا اللہ مدد کرے۔ وہ آیا، ایک بڑا خوبصورت افسر آیا، بہت روشن چہرہ، منور معطر، سامنے پلر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، 17 رکعتیں پڑھی عشاء کی نماز، جو 17 رکعت پڑھی۔ دریا سے فارغ ہو کے وہاں آیا، سلام کیا، میں نے کہا بیٹھو۔ میں نے کہا بھائی کوئی چائے وائے؟ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا چلو اٹھاؤ بھائی، آمدم برسر مطلب جس کام کے لیے آئے ہیں بیان بتائیں۔ یہاں کون لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا مسلمان پڑھتے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پاکستان سے آئے۔ ان کے پاس کاغذات، ویزے اور سب برابر ہے۔ میں نے کہا وہ امیگریشن کا اور پاسپورٹ آفس کا کام ہے، آپ کے اداروں کا، یہ خدائی ادارہ ہے، ہمیں اگر ہندو اور سکھ بھی آئے کہ کلمہ پڑھا لو ہم پڑھائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ کہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا قانون ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا سر آنکھوں پر جو ماننے کا قابل ہو۔ میں نے کہا کہ میں 8 منٹ کلام کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر، وہ 8 منٹ کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے جو چاہیں گے، آپ تو عالی نال افسر ہیں صوبہ سندھ کے۔ میں نے 8 منٹ میں اپنی بات پوری کی۔ ایک خیر اللہ ترکمانی یہاں دور حدیث میں تھا، میں نے کہا اس نے ناظرہ اور چھوٹے درجات سے یہاں پڑھا ہے، اب یہ 10-12 سال میں دور حدیث پہنچا ہے۔ آپ کے اور مشرف صاحب کے امریکہ نوازی نے اس کو کہنا شروع کیا ہے کہ آپ یہاں سے چھوڑ دیں۔ کس جرم میں یہ سبق چھوڑ دیں جائے؟ امریکہ تبدیل ہوا ہے جہاد کے بارے میں، ہمارا ایمان تبدیل نہیں ہوا ہے۔ آپ مسلمان افسر ہیں، آج ہے کل ریٹائر ہوں گے، آپ خدا کے حضور کیا جواب دیں گے کہ ایک طالب علم جس کے سبق میں 3 مہینے باقی تھے، اس کو آپ نے اس لیے کہ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ مدرسوں پر دباؤ بڑھائے۔ افسر روتا ہے، رو رہا ہے، کسی پیپر پورا ختم کیا، آنسو پوچھ کے اٹھاؤ، طالب علم سے گلے ملا، طالب علم کی پیشانی چومی، اس نے کہا بیٹھے پڑے آپ شوق سے، یہاں سے پورا کرنے کے بعد 1 سال حضرت کے پاس اور گزارا۔ مجھے کہا بات سمجھ تو آ گئی، 100% غلط قانون پر حکومت چل رہی ہے، خالص مغرب نوازی ہے، انسانیت اور اسلام سے دوری، اور آفرین ہے آپ کے سمجھانے پر، اور انشاءاللہ تعالی ہماری مدد جاری رہے گی۔ ہم دوسرے طرز سے اب ملیں گے مدرسوں میں۔ 1 گھنٹے بعد تھاندار کا فون آیا، کہنے لگا ہمارے ڈی جی کو داخلہ دے رہے ہیں، سنا داخل کر رہا ہے درجہ اولی میں۔ کہنا وہ سخت متاثر ہو کے آیا ہے، وہ کہتے شیخ نے مجھے سمجھایا ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مسلمان رہنا ہے اور مسلمان مرنا ہے، اور ایسا کر کے ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ الحمدللہ میں سعودی عرب زیادہ گیا ہوں اور افغانستان کم۔ سعودی عرب ہمارا کعبہ و قبلہ ہے،
وہ ہمارے قرآن، ایمان اور نبی کا شہر و وطن ہے. لیکن بصد معذرت ایک سعودی عالم نے مجھے خود کہا کہ ہم کبھی بھی طالبان کی تعریف نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اسلام کو دیکھ کر ہمیں اپنے اسلام پر شرم آتی، کیونکہ وہ تو مغرب کو ساتھ لے کر کے چل رہا ہے. امام سبیل کو کسی نے کہا کہ آپ نے سر پر رومال ڈالا ہے، یہ پگڑی کا قائم مقام ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، پگڑی مستقل سنت ہے. کب وہ امام کعبہ کی کیوں نہیں ہے؟ کام تو سرکاری ہدایات کے پابند ہے، حکومت کی طرف سے سر پر رومال اور اوپر ایک جبہ ضروری ہے. سعودی عرب میں 3 طرح عدالتیں ہیں. شاہی خاندان کے لوگوں کے لیے علیحدہ ہے، سعودیوں کے لیے علیحدہ، پاکستانی کے لیے تو ٹانگیں توڑنے والی عدالت ہے. یہ تو ان کی نظر میں شرارت کی ہے. اور طالبان کے ہاں ایک عدالت، اس میں قاضی بیٹھتا تھا جو قضا کے فیصلوں میں امیر المومنین مولانا عمر کی بات بھی نہیں مانتا، اور نہ مجال تھا ان کا کہ انہیں ہدایات دے. میں خود ہلمند میں تھا، وہاں کے علماء نے مجھے کہا کہ ہمیں ایک بڑی مشکل پیش آئی ہے. ایک کمانڈر نے بڑے علاقے فتح کیے، بڑا بہادر ہے، لیکن اس پر ایک جگہ کا ناحق قتل ثابت ہوا ہے. کوئی صورت ہے بچانے کی؟ قاضی کی عدالت سے سزا ہونے والی ہے. تو میں نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے کہ مقتول کے ورثاء خوش کر دیے گئے اور وہ معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا وہ معاف نہیں کرتے. ان کی خدمت میں پورا ایک شہر پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بدلہ لینا ہے. تو میں نے کہا جو اسلام ہمیں اور آپ تک پہنچا ہے اس میں قاتل کے چھوڑنے کی کوئی اور صورت نہیں. جب میں یہاں پہنچا 5 دن بعد پتہ چلا کہ اسے قصاص کر دیا. سوال یہ ہے کہ کسی اور ملک میں کسی حکومت کے چہیتے کو کوئی سزا دے سکتا ہے؟ اس لیے میں یہاں آتے وقت بہت ساری آیات سوچتا رہا کہ آج اس خطاب میں کیا کروں گا، کیونکہ ایک اسلامی سلطنت جو خالی اسلامی عقائد اور روایات پر قائم ہو اور اس میں 100% اسلام نافذ ہو، اسے مختلف بہانوں میں ہیلے اور چال بازیوں کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹانے کی باقاعدہ مہم چلانا. اس سے پہلے حکمران بھی امریکہ کے اعلی کار تھے اور امریکہ ہی ان کو سلیکٹ کرتا تھا، لیکن شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت یا حکمران امریکہ کا ایسا بغل بچہ ثابت ہوا ہو جس نے ایسا کھل کر اسلام اور اسلامی روایات کا مقابلہ کیا ہو. مجھے یاد نہیں. اور شاید جو بدترین زمانہ حکمران گزرے ہیں جن کا نام لوگ فحش اور بینوائی کے لب و لہجے میں لیتے ہیں، انہوں نے بھی اس قدر اسلام دشمنی اور اسلام کے مقابلے میں دلیری اور جرأت اتنا واضح مظاہرہ نہیں کیا تھا.